السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 7 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 99 آیات تک کمپلیٹ کیا تھا۔ 100 آیت سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پیچھے ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادیان باطل، جو غیر دین ہیں یا جو اللہ کے علاوہ دوسرے چیزیں ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کا رد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے کر ہمیں توحید اور اللہ کی طرف بلایا تھا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف قسم کے جو کفار مکہ کی عادات تھیں ان کا توڑ کر رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لوگوں نے جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَالْبَنَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے ہیں اور بیٹیاں بنا دی ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہت بلند پاک اس چیز سے جس کو لوگ بناتے ہیں، جس کو لوگ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ عرب کے جو حالات ہیں ہم سب دیکھتے ہیں، انہوں نے نہ صرف دیوی دیوتا بلکہ مختلف قسم کے جو ان کے وہم اور گمان تھے ان کو اس قدر زیادہ وسعت دی کہ ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ پورے کا پورا جو ان کا نظام تھا وہ انہی پوشیدہ ہستیوں کی پرستش کرنے میں گزر جاتا تھا۔ کوئی بارش کو اپنا دیوتا، بارش برسانے کے لیے بھی ان کا الگ دیوتا تھا، پھلوں میں رس بھرنے کا، دولت کی دیوی، صحت کی دیوی، مرض اور بیماری کی دیوی وغیرہ وغیرہ۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا اور ستاروں کی ارواح اور اس طرح سے جنات کی ایک خیالی شکل بنا لی تھی، اور اس خیالی شکل کے انہوں نے مجسمے بنا لیے تھے اور اس مجسموں کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ دیوی دیوتوں کو اس قدر چلتا گیا کہ ہندوستان تک، مصر تک، یونان تک، بائبل تک یہ پوشیدہ جو انہوں نے اپنے پاس سے تخلیق کر لی ہوئی تھی، امیجنیشن سے جو دیوی دیوتا بنا رکھی تھی وہ انہوں نے بنائی، اور وہ نسل کا سلسلہ اس قدر چلا کہ پوری کی پوری ایک مالا کی لڑی ترتیب ہو گئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ عرب تک بھی آیا، اور انہوں نے بھی دیوی دیوتاؤں کو اپنا رب مانا، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تخلیق کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کفار مکہ کا ایک اور بڑا بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یہ سب اللہ نے جواب دیا ہے کہ جن مخلوقات کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ تو خود اللہ کے غلام ہیں، وہ نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں نہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم یونان کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں یہ بہت زیادہ فلرش ہوا، اور وہاں سے ہوتا ہوتا پوری دنیا پر یہ چھایا۔ ان لوگوں نے زیادہ ستاروں سے اور جنات کی دیوی مجسمے، یہ سلسلہ زیادہ وہاں سے نکلا تھا۔ خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی جنات یا جتنی بھی مخلوقات جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ نے پیدا کیے، جنات بھی اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس ذات سے، اس چیز سے کہ اللہ کے لیے بیٹے
یا بیٹیاں ہوں، بلکہ اللہ ہے کیا؟ بدیع السماوات والارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزیں پیدا کرنے کے بارے میں 3 الفاظ یوز کیے ہیں، ایک بدیع السماوات والارض، ایک فاطر السماوات والارض، ایک خالق السماوات والارض۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ بدیع کہتے ہیں فرسٹ ٹائم، انوینشن، جو کچھ بھی نہیں تھا اس نے پیدا کیا۔ فاطر السماوات تھوڑا بہت ہنٹ تھا، اس کو پھر پیدا کرنا، اور خالق السماوات جب ایک چیز پہلے پیدا ہو چکی ہے اس کو مزید پیدا کرنا۔ اور اس کی اگزامپل یوں دوں گی کہ بدیع السماوات والارض، بدیع کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی میٹیریل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ کے پاس ایک نقشہ تھا، اللہ نے ایک آدم کو بدیع کیا، پیدا کر دیا، پھر اس آدم سے کئی نقشے اللہ نے بنا دیے۔ اور خلق السماوات والارض، پہلے نقشہ تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوقات پیدا کی اور اس سے مزید مخلوقات پیدا کیا گیا۔ یہ میرا رب ہے، وہ رب جو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، وہ بدیع ہے۔ ان یکون لہ ولد، جو خود پیدا، جو ہے وہ ہر چیز کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا قادر ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت خود جو کفار مکہ ہے ان کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی انہوں نے مشرکین جو اپنے دیوی دیوتا بناتے تھے، ان دیوی دیوتاؤں کی بیویاں بناتے تھے، ان کے شوہر بناتے تھے، ان کے بچے بناتے تھے، وہ پوری کی پوری ایک نسل لے کر جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے، جس اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، تم نے اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بنا دیا ہے، اور عزیر علیہ السلام کو بنا دیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے۔ یہ جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کا بیٹا اور بیٹی کہاں سے آئے گا؟ خود جو ان کا ایک دعویٰ تھا وہ ان کے ہی الٹ پڑ گیا، بلکہ اللہ خلق کل شیء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، آیت 102 ہے، یہ اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے نہیں جس کی تمہیں پرستش کرنی ہے۔ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے۔ فاعبدوہ، تو اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ بس تم اس اللہ کی پوجا کرو، اس اللہ کے سامنے جھکو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے، قادر ہے۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی چیز اللہ کو نہیں پا سکتی، یعنی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکتی ہو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ کی آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، جتنے بھی بزرگ ادیان بنے ہوئے ہیں یہاں پر دنیا میں، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی کاریگری کو، فیوچر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرا رب ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا اندازہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مسروق بن اجدہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا ابو عائشہ، ان مسروق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، 3 باتیں ایسی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے، جو کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو ہم جیسے انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور حضرت مسروق کہتے ہیں امی عائشہ، وہ بات کہاں جائے گی جہاں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
حضرت عائشہ کہتی اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلم ما فی السماوات والارض، ہر چیز کا علم، ہر چیز کا احاطہ، نظر اللہ کی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْخَبِيرُ لطیف الخبیر، باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کہتے ہیں اس طرح کی میں نے بہت سی بصیرت افروز دلائل دیے ہیں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اور اس پوری دنیا میں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے ان چیزوں پر غور کر لیا تو اس نے اپنے لیے ہی بھلا کیا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بن کے اس دنیا میں رہا، جس نے اللہ کی قدرت کو دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، اس کے اندھے پن کا جو انجام ہوگا، نقصان ہوگا، وہی اٹھائے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جملہ کہا، اتنا آیت کا اتنا حصہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ کر لانے والے نہیں ہیں، وہ کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی کے محافظ نہیں ہیں، نگہبان اور چوکیدار نہیں ہیں۔ جس نے بصیرت سے کام لینا ہے وہ لے، جس نے نہیں لینا وہ نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حق کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کسی کو پکڑ کے لانے والے نہیں ہیں۔ انسان کے اندر تمیز، غور و فکر کا جو دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو خود اللہ کی پہچان کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، یہی بات اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت 105 میں کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف انداز میں بار بار پھر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور ہم بتاتے ہیں تمہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم ان آیات کو تمہارے پر واضح کرتے ہیں تاکہ تم جاننے والی قوم میں سے ہو جاؤ۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے نا، آپ بس اس کی پیروی کریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکینوں سے کنارہ کش ہو جائیے، اعراض کر لیجئے۔ پچھلی جو آیات آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کی پہچان کے لیے بہت سی آیات، نشانیاں نباتات میں سے، ہمارے اپنے وجود میں سے، ارد گرد میں سے بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اندھا رہے گا اپنے لیے رہے، جو غور و فکر کرے گا وہ اپنے لیے غور و فکر کرے گا اور وہ حقیقت کو پالے گا، اس میں اسی ہی کا بھلا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے، آپ صرف اس وحی کے تابع ہوئیے، اس وحی کی پیروی کیجیے اور مشرکینوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ یہ بات بہت مشکل بات ہے، ہم اگلی آیات میں اس بات کو دیکھیں گے، لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کی صرف 6 آیات ہیں جو ہجرت کے بعد آئی ہیں، اور یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں پر شدید آزمائش کا دور تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکینوں سے کنارہ کش ہونے کا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکینوں سے اعراض کر گئے تھے۔ آیت نمبر 107 ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے پر نگہبان بنا کر، محافظ یا چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ کے اوپر ان کا کوئی ذمہ ہے، یعنی آپ ہمیشہ ان کے لیے پریشان رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، شاید کہ لوگ شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائیں۔ اگر یہ لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، وَلَا تَسُبُّوا جمع کا ورڈ ہے، یعنی اے مسلمانوں، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، تو وہ اللہ کو بھی جہالت میں آ کر چڑ کی وجہ سے گالی دے دیں گے۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صبر، ضبط اور غصے میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا۔ جب انسان اتنی زیادہ کوئی انسان کوشش کرے، دن رات اپنا سر کھپائے، مسلمان دن رات کفار کی سختیاں جھیلے، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف ایک قصور ہے، لا الہ الا اللہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کفار دن رات ان کے اوپر سختیوں کے پہاڑ ڈالے ہوئے ہیں، تو انسان کا ضبط اور صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت میں آ کر وہ جو معبود نہیں ہیں، انسان ان کو گالیاں دے دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں برے خیالات رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پیوریفیکیشن کروانے کی کوشش کی اور کہا، اے لوگو، تم جو غیر اللہ ہیں ان کو بھی گالیاں مت دو، اور وہ لوگ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زندگی بہت مشکل نہیں ہے، زندگی آسان بھی ہے، لیکن اس مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے 3 چیزیں اگر ہم پکڑ لیں تو آسان ہو جاتی۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 برداشت، اور نمبر 3 ان سے اعراض کر لینا، نظر انداز کر دینا چیزوں کو، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 106، 107 اور 108 میں اسی طرح کی بات کی گئی ہے، اعراض کرنا مشرکین سے، نظر انداز کرنا، اور اس کے بعد صبر اور ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ اس سے مسلمانوں کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہر گروہ کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا وہ کس طرح کے کام کرتے تھے۔ دنیا ظاہر ہے امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کے نظام مرتب ہیں، مختلف قسم کے اسباب ہیں، قومیں ہیں، اعمال ہیں، تو طریقے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے کلچرز ہیں۔ تو انسان جس کلچر میں ہوتا ہے اس قسم کی ساخت میں اور ادھر ادھر کے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی غلطیاں، مختلف قسم کے کام کر جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان سچائی کو قبول نہیں کرتا اور بعض کا سچائی تک پہنچتا نہیں ہے۔ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اور اس خوبصورتی کی تلاش میں انسان اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ڈور کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں جو کام کیے تھے دراصل اس کے لیے تو تم بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی سمجھ دے دے، ہم اس کو قبول کر لیں، اور ہم نے دل کی آمادگی اور پسندیدگی کے ساتھ کام کریں۔ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کا معجزہ آ جائے گا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ضرور اس معجزے پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تمہارے پاس اللہ کے بہت سے معجزے ہیں، تمہارا اپنا وجود معجزہ ہے، یہ درخت معجزے ہیں، یہ تمہارے ارد گرد کی چیزیں معجزات ہیں، اور کسی نئے معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایمان لانا ہوتا تو وہ تمہارے پاس ہیں۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اے نبی اور اگر مزید معجزات ان کے پاس آ بھی جائیں گے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ان کے دلوں کو ہم پھیر دیں گے، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
جیسے وہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یعنی کفار مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے تھے، دراصل ان کی نیت ان معجزات کو مانگنے کے بعد ایمان لانا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنا تھا، آپ کو جج کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں نبی اور رسول ہیں بھی یا نہیں، معجزات لانے کا اختیار رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، اور جیسے ہی معجزات لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کسی اور معجزے کا مطالبہ کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نہ تو دل سے کام لے رہے ہیں نہ آنکھوں سے کام لے رہے ہیں۔ جس دن ایک نیا معجزہ آ بھی گیا، جن معجزات کے انہوں نے مطالبات کیے ہیں، جیسے کہ کوہ صفا جو ہے وہ خالص سونے کا ہو جائے، جیسے کہ ان کے جو بڑے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ یہ پہاڑ مکہ کے یہاں سے سرک کے زمین کشادہ ہو جائے، اس قسم کے معجزات اگر بالحقیقت آ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستوں کی طرف رہنمائی کرے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ہم اس کی جو ہے وہ اندر جا کے اپنی زندگی کی حقیقت کی طرف جا سکیں۔ بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بات کر لینا یا بات سمجھا دینا یہ کافی ہوتا ہے، دوسروں کو یہ بات صرف متاثر نہیں کرتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی بات پیش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے درخت کو لے کر آنا، وہ جو شفاف شیشے کا محل تھا وہ ملکہ کو اس سب چیزوں سے متاثر کیا تھا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے وہ شیشے کے محل اور اس طرح کے ہمارے پاس پرندوں پر اور جنات پر ہمارا قابو نہیں ہے، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن ایک خود بہت بڑا معجزہ ہے اور ہمیں سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو متاثر اور محصور کرنا ہے، اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے، کبھی قرآن سنا کر، کبھی خود چلتا پھرتا قرآن بن کر، تبھی جا کے انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ جو تبلیغ کا اور لوگوں کو پہنچانے کا جو ایک تھاٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمیں جو بھی ہمیں کسی کو چاہیے کہ ہم کسی کو نیکی کی بات بتا سکیں تو ہمیں اس کے لیے اس کو کچھ آسانیاں پیش کرنی ہوں گی، ہمیں کوئی ڈائمنشنز دینی ہوگی، کچھ میٹیریل دینا ہوگا۔ تو وہ میٹیریل ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو جو میرے پاس میٹیریل تھا، میرے دماغ میں تھا، میں نے آپ تک پہنچایا ہے، آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس قرآن کے معجزات سے اور اس کے علم سے فیض یاب ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔